امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ گھڑی اتروا دی۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے، اور اللہ آپ سب کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ گھڑی اتر گئی وہاں سے اتر گئی، مجھے فون اپنا دے دیں تاکہ میں وقت دیکھتا رہوں۔ مہربانی میں ہو گیا۔ صلوات جی بلند آواز سے بارے دیگر تلاوت فرمائیں۔ اگر صلوات آتی ہے تو بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ وقت نہایت کم ہے اور بڑی جلدی سے جو ہے وہ آپ کو سلام کرنا ہے۔ کل گزارش بھی کی تھی اور آتے ساتھ بڑی خوشی ہوئی، اہل سنت برادران کے چہروں کی زیارت ہو گئی، تو فلسفہ بیعت فاسق پہ بات کرنی ہے آج، کہ وہ کیا ایجنڈا تھا، وہ کیا پالیسیز تھیں جن کو لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا۔ طبیعت ہے نا بات شروع کی جا سکے؟ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ ایک باری مصرع پھر سنو، مصرع پڑھا ہے کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا۔ پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا، جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں آپ سے لے چکا ہوں، ادھر والوں سے لے چکا ہوں اور ادھر والوں پہ ابھی ادھار ہے۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اتنے حسین ماحول میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ ہے جو شہید محسن نقوی کے اسلوب سے واقف ہے۔ میں اس مزاج کا دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ جیسے بھی بولیں میں آپ کے حق میں دعا کروں گا، لیکن دیکھیے گا بات ڈیزرونگ تھی یا نہیں۔ بات میرے قد سے بڑی ہے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ۔ میرے بھائیوں، کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، یہ سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں۔
28 رجب کو میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ. دربار ولید مدینہ منورہ. ولید اس وقت مدینہ کا گورنر تھا جو یزید کا خادم تھا. خدا لعنت کرے, خدا کا رسول لعنت کرے. ولید نے اپنے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا. جس وقت یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا, یزید نے اپنے گورنر کو کہا کہ حسین سے بیعت مانگو. اس گورنر نے اپنے دربار میں امام حسین کو بلایا. میرے امام حسین جنگ پسند نہیں کرتے تھے, امن اور سکون کے عادی تھے. میرے امام ان کے بلانے پر دربار چلے گئے, اور جس ورنہ بنتا نہیں تھا کہ ویسا شخص میرے امام کو بلائے. بہرحال میرے امام چلے گئے. جس وقت دربار میں پتہ چلا کہ امام علی مقام علیہ السلام میرے بھائیوں تشریف لا رہے, اگر ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں نہ پتا کہ امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیوں کیا تھا, تو میرے خیال سے پھر ہمیں گھر بیٹھ کے ٹک ٹاک استعمال کر لینا چاہیے. ہمیں مجلس میں آ کر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مولا نے یزید کی مخالفت کی تو کی کیوں تھی. جس وقت درباریوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام دربار میں آ رہے ہیں, تو انہوں نے 2 منصوبے بنائے. پہلا منصوبہ ان کا یہ تھا کہ جب حسین دربار میں داخل ہوں تو کوئی بھی حسین کے احترام میں کھڑے نہیں ہوگا. اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جو دربان تھے انہیں حکم دیا گیا, تم نے دروازے پہ جو پردہ لگایا نا اسے حسین کے پروٹوکول میں نہیں ہٹانا. حسین خود آئیں گے, دروازے کے پردے کو خود اٹھائیں گے, خود نیچے سے جھک کے گزریں گے. حسین کا سر خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا. ایک کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا, اور دوسرا, اب اتنی جلدی ہوتی ہے بات میں نظم شروع کر رہا ہوں, ایک کوئی حسین کے پروٹوکول میں میرا بھائی ہاتھ کھول کے ہاتھ اٹھانا, ایک کوئی کھڑا نہیں ہوگا, اور دوسرا کوئی دروازے سے پردہ نہیں ہٹائے گا. حسین خود پردہ اٹھا کے گردن جھکا کے گزریں گے, علی کے لال کا سر ہمارے سامنے خود بخود جھک جائے گا. میرے محترم, یہ دونوں منصوبے تیار تھے, لیکن تاریخ کہتی ہے وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا تو امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی پہلے سے آ گئی ہو. علی کے لال نے انکل کچھ نہیں کیا. مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے پردے کے اس جانب کھڑے ہو کے بس پلک جھپکی, ہوا کا جھونکا آیا, پردہ اڑا کے لے گیا. علی کا لال دربار کے اندر داخل ہوا, اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے امام نے فرمایا, او بدبخت, تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا دیا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. فرمایا تیرے دربار میں تیری رعایا نے یہ پردہ نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا دیا. پریشان تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں, آپ یقین جانیں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. اگر آپ کو میں کسی دن کوئی ویڈیو بنا کے دکھا دوں کہ میں گجرانوالہ سے اکاڑا کیسے آتا ہوں, میں اتنے خطرناک طریقے سے آتا ہوں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بتانا نہیں چاہتا کہ کتنی جلدی میں کتنا لمبا سفر کرتا ہوں. آپ لوگ امام حسین کے نام پہ اگر میں گجرانوالہ سے آ جاتا ہوں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں نا, یہ بیچ والا فاصلہ ختم کیجئے, بنام جناب سیدہ آگے آ جائیے. امام حسین کے نام پہ قدم 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 آگے آئیے, آئیے, آجو 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 آجو. میرے بھائی تھوڑا 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 تھوڑا, آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز, نام حسین پہ, نام حسین, پیچھے والوں کو آگے نہ آنا پڑے, بنام امام حسین علیہ السلام. قدم قدم آگے تشریف لے آئیے اور اپنے درمیانی جو خلا ہے اسے پورا کیجیے. بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیے. پڑھیے گا, لگے شروع کریے. تیرے دربار میں یہ پردہ, آپ اہل سنت برادران سے بھی داد لینی ہے پوری پوری, نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے. جملہ ایسا کہوں کہ آپ لوگوں کے چہرے کی مرجھٹ پتہ نہیں کہیں دور بھاگ جائے, اور چہرے لہلہا اٹھے اور بوریت ختم ہو جائے. رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے خطیب منبر سلونی کی اولاد سے اچھا کلام کون کرے؟ ارے میدان حرب و ضرب میں جو لوگ اپنے باپ دادا کا نام نہیں بتا سکتے تھے وہ کیا بتائیں کہ ڈائیلاگ ڈیلیوری کیا ہوتی ہے.
یہ تو خطیب منبر سلونی کی اولاد ہے جو بتائے گی کہ میسج کنوے کیسے کیا جاتا ہے۔ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، دکھ لگے گا آپ کے مجمع پہ اگر جوانوں نے بے نیازی کی تو، ہماری رعایا نے اٹھا دی۔ اب میں کیسے کہوں کہ وہ جملے کیسے تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے علی کے لال کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی کہ علی کے لال کے پروٹوکول میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا۔ کروڑ بار سلام کروں جو پہلے پہنچے، لاکھ بار سلام کروں ان جوانوں کو، یہ معیار ہے نالہ خورد کے سننے کا۔ سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا میرے محترم جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اب مجھے آپ خود بتائیے، آپ تو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ جب تخت والا کھڑا ہو جائے تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، جب تخت والا کھڑا ہوا تو پھر کرسیوں والے بھی کھڑے ہو گئے، جو اسے سردار سردار کہتے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے۔ اب تمام دربار میرے مولا کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ جب پورا دربار میرے مولا کے احترام میں کھڑا ہوا، اب منصوبہ کیا تھا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، لیکن جب سب بھائی خاور کھڑے ہو گئے تب میرے امام نے دربار میں پہلا قدم رکھا، پھر دوسرا قدم رکھا، پھر تیسرا قدم رکھا، پھر چوتھا قدم رکھا، پانچواں قدم رکھنا تھا، سائیڈوں سے مسندیں شروع ہو گئیں۔ اب یہاں بھی کرسیاں، یہاں بھی کرسیاں۔ علی منصوبہ کیا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، علی کا لال دربار کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور دائیں سے آواز آ رہی ہے، سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام۔ پیچھے والے سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام، سرکار میرا سلام۔ آخری صف تک ہاتھ اٹھے تو نالہ خورد آنے کا لطف ہے، ورنہ کوئی نہ بولے کہ بلا تاریخ کہتی ہے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا۔ اس سے پہلے میرے امام کچھ کہتے، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا، سرکار باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میرے تخت پہ بیٹھے۔ اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں، بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی؟ جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ، ارے قرآن رحل کے علاوہ تو کہیں دیر تو کی نہیں نا، جلدی جلدی چل رہا ہوں میں، میرے ساتھ اس رفتار سے چلیے۔ قرآن رحل کے علاوہ، قرآن رحل کے ابو ترا، قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں؟ بتا مجھے کیوں بلایا، بتا مجھے کس لیے دربار میں بلایا؟ اب اس نے کہا، سرکار آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں یزید کا بندہ، میں یزید کا خادم۔ اب اس نے ایک خط بھیجا ہے، سرکار فرماتے ہیں خط میں کیا ہے؟ اس نے کہا یزید یہ کہہ رہا ہے کہ حسین بیعت کریں یا حسین سے جنگ کرو، حسین بیعت کریں یا حسین سے جنگ کرو، حسین بیعت کریں یا حسین سے جنگ، یا حسین سے سامعین گرامی میں دامن پھیلائے کھڑا ہوں۔ اس جملے کے بعد جو ماحول ہونا ہے اگر میں سمجھا سکا تو وہ مجھے پہلے نظر آ رہا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ بندہ کون ہے جو گھر کی کسی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا خدا کی قسم زمین ہل رہی ہے۔ اس حساب پہ محفل پہنچ گئی 7 ربیع الاول اسٹیل ٹاؤن، اس ایک جملے پہ زمانے والوں تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہ یزید کہاں اور حسین کہاں، تم نے نہیں سوچا ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا۔ ارے حسین کہاں؟ آپ تھک کے مت سنیے، میں بہت مزیدار ٹاپک آپ کو سنا رہا ہوں۔ دربار ولید پہ فضائل آپ نے کم سنا ہوگا، جس مضمون پہ میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں اس پہ مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ فریش ہو کے چلیے گا۔ ارے تم نے نہیں سوچا حسین کہاں؟ اور ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا۔ آپ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ لوگ بڑے پنچایت ہے آپ لوگوں کی جو بیٹھکیں ہیں ان پہ بڑے بڑے مقدمے ختم ہو جاتے ہوں گے اور بڑی بڑی لڑائیوں اور بڑے بڑے مسئلوں کے حل نکلتے ہوں گے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں خود لٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن میں نے اس سے بڑا جملہ نہیں سنا، خدا کی قسم نہیں سنا، عزت حسین کی قسم میں نہیں سنا۔ اس سے بڑی لائن اگر آپ لوگوں کے پاس ہو میں دامن میں قبول کروں گا، مجھے دیجئے گا، مجھ کم فہم کے کچھ نہ کچھ تو علم میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ لاک ہے، یہ فائنل ہے، جو میرے مولا حسین ایک تالا لگا گئے وہ قیامت تک کھڑا رہے گا۔
اس نے کہا حسین یزید کہتا ہے میری بیعت کریں. علی کے لال نے آسمان سے بڑا جملہ کہہ دیا مجھے آخری صف تک چہرے دیکھنے ہیں. امام نے فرمایا تم کہتے ہو حسین یزید کی بیعت کرے, تم ایک یزید کی بات کرتے ہو. حسین قیامت تک اعلان کر رہا ہے لا یبایو مثلی مثلا, قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت, قیامت تک مجھ جیسا. اس سے بڑی بات نہیں آئی, نہیں میرے بھائی نہیں آئی, مجھ جیسا. ارے میں اس ہاتھ کو سلام کروں, میں اس جنون کو, چلے اس سے آگے, اس سے اوپر چلے اگر میرے ساتھ, مجھ جیسا اس جیسے کی. امام حسین نے لوگ ارے مجھ جیسا, میں نے جو نظم کی تھی وہ پیچھے رہ گئی, یہ ممبر کے خلاف میں ہاتھ میں اگلے 4 مصرے پڑھ لوں اور آپ سے اجازت لے کر پڑھ لوں. قیامت تک حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو رینالہ خرد کے شیعہ سنی بھائیوں کے اجتماع میں عسکری بابانگے دہل کہہ رہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے, اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین. خطرناک نہیں پڑھنی, ملانے والی پڑھنی ہے. ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے, ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کہ کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کہ کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے, 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. 9 لاکھ مل کے جون سے. اب ادھر دیکھنا ہے, بیٹھنا نہیں ہے, اب ادھر دیکھنا ہے. اب مصرے کا وزن کرنا ہے, مجھے کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی بات کا جو ریپلائی ہے نا وہ اسی پہلے مصرے میں ہے. یہ وہ جملے ہیں جو باپ کے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے تمام درباریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پنجتن کے غرور نے کہے تھے ولید تم کہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کروں, تم ایک یزید کی بات کرتے ہو. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو 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 یہ سارے یزیدیوں کو, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. حسین گھر سے نکل رہا ہے, اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. بھیا یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے, بے شک ہم اکیلے رہ جائیں مجھے قیمت آپ سے پوری چاہیے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید گھبراتا کیوں ہے؟ حسین اعلان کر رہا ہے لکھ یزید کو, اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ. مل کے بولا حیدر حیدر, یہ معیار ہے, اسے رنالہ خرد کہتے ہیں. مل کے نعرہ حیدری. ارے آپ کے کیا کہنے ہیں, ارے میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا یہاں میں, تو یہ جذبہ سلامت رہے. وہ بات بیعت کی, پھر پڑھیں ارے بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. میں اس کی نسلیں میں سینے سے لگاتا ہوں. میں لڑائی نہیں چاہتا, میں تخریب والا آدمی نہیں, میں تعمیر والا آدمی ہوں. میں کہتا ہوں اہل سنت برادران آئیں, انہیں ہم سینے سے لگائیں. ہم لوگ آپ کے پاس جائیں, آپ ہمیں سینے سے لگائیں. بند کی جائیں وہ دکانیں جو آپ اور ہم لوگوں کو لڑواتی ہیں. درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا ہے.
گزارش میری سمجھ ہے؟ ارے ہم دونوں کو لڑوا کے فائدہ اس کا ہو رہا ہے جس کا اسلحہ بک رہا ہے، فائدہ نہ آپ کا نہ ہمارا۔ ہم شیعوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے ڈاکٹر کلب صادق، خدا ان کے قبر کو ٹھنڈک دے، بستر مرگ پہ فرما گئے تھے میرے بھائیوں ایک ہو جاؤ، شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا کر کہہ رہا ہوں، ہیراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے، خدا کی قسم ہراس کیا جاتا ہے۔ میں اس پیریڈ سے گزرا ہوں کہ کیا ہو گیا، حسین کو اتنا انکار کیوں تھا، حسین کو اتنا انکار کیوں تھا، حسین کو اتنا انکار کیوں تھا؟ بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں آپ بھائیوں کے سر پہ قرآن رکھتا ہوں، رکھیں اہل سنت سر پہ قرآن، رکھیں شیعہ سر پہ قرآن، اوپر خدا نیچے قبر، سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں ایک وہ شہزادہ جس نے رسول کی زبان چوسی ہو وہ کسی شرابی کی بیعت کرے گا؟ وہ کسی فاسق کی بیعت کرے گا؟ وہ افعال نازیبہ کو، افعال نازیبہ کا ارتکاب بلوے عام میں کرنے والے یزید کی نہیں ہو سکتی۔ میرے امام حسین نے یہی کہا تھا میرے بھائیوں، میرے اہل سنت برادران، میں بتانا چاہتا ہوں، میرے امام حسین نے یہی کہا تھا، اگر میں کوئی عام فرد ہوتا یا یزید کوئی عام فرد ہوتا، یزید عام فرد ہوتا تو شراب پیتا رہتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہے، وہ امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، وہ میرے رسول کے منبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے، اور میں حسین ہوں، میں عام نہیں ہوں، میں رسول کا نمائندہ ہوں، میں رسول کا نمائندہ ہوں، میں رسول کا نواسہ ہوں، میں رسول کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں رسول کا نائب ہوں، میں کچھ بھی کر جاؤں میں اسے سپورٹ نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یزید اچھا ہے، میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے اسرار بڑھا، حسین بے کس پناہ کو لالچ دیا گیا، یہ بتا مولا ایک چھوٹا سا کام کرے، مولا گھر بار نہ چھوڑے، مولا رات کی تاریکی میں بیعت کرے، مولا رات کی تاریکی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، مولا کچھ نہیں ہوتا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، مولا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، مولا بیعت ہو جائے گی، مولا لڑائی بھی نہیں ہوگی، مولا بیعت ہو جائے گی، مولا بات امام حسین کے ہاتھ پہ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے امام حسین کو ایک آفر دی کہ آپ کو حکومت میں ساتھ شریک کرتے ہیں، بس کام اتنا کرنا ہے کہ یزید کی بیعت کریں، کچھ نہ کریں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ باپ کے دشمن کے دربار میں سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے لال نے گرج کے فرمایا، بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے، اور تجھے کیا پتا حسین کا ہاتھ، پتہ نہیں وہ جوان کہاں چلے گئے، ارے تجھے کیا پتا اس ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا بتائیں اس ہاتھ میں کیا ہے؟ جوانی مانے، اس نے کہا بتائیں اس ہاتھ میں کیا ہے؟ میں پہلے مصرے پہ رکتا ہوں، اور پہلا مصرع پورا دیوان منقبت ہے، میں نہیں رک رہا، میں 3 لائنوں تک چھٹی دے رہا ہوں۔ چوتھے مصرے پہ بندہ میری نظر میں آیا اور امام حسین کے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ نہ اٹھایا، ہو یہاں پہ لڑائی جائے گی۔ اس نے کہا آپ بتائیں آپ کا ہاتھ کیا ہے؟ علی کے لال، ای کو بند کریں، علی کے لال نے کہا پوچھا تو سن، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک ہر نبی کے ہاتھ پر اللہ نے اس نبی کا نصیب لکھا ہے، اور مجھے دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری ہتھیلی کو، میرے بھائی یہی رہنا، شعر سننا بیٹھنا مت، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے، سوارے دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب۔ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، ارے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا، یزید کیا، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے۔ یہ جتنی میرے سامنے یہ ینگ جنریشن بیٹھی ہے نا، جتنی بھی، پوری مجلس بھول جائیے گا، میں نہیں جانتا بائی نیم یا ویسے
کہ شیعہ احباب کتنے ہیں اور دوسرے مسالک سے کتنے ہیں، لیکن میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں پورا عشرہ بھول جانا ایک سوال ہے، ساری زندگی کام آئے گا، اسے ابھی ساتھ لے جانا۔ سنیپ چیٹ، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، جہاں جہاں تک میرے بھائیوں آپ لوگوں کی رسائی ہے، دنیا کے سامنے یہ ایک سوال پھیلا دینا کہ ہم بیچارے شیعوں کو 1400 سال سے سمجھ نہیں لگ رہی، 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں تھا؟ 9 لاکھ کا لشکر ہے، 9 لاکھ، ارے 9 لاکھ کم نہیں ہوتے۔ اور یہ 72، آپ ان کی ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھیے، یہ 72 کون تھے؟ یہ پہلوان تھے؟ یہ لڑاکو تھے کیا؟ یہ شب زندہ گار لوگ، عبادت گزار لوگ، گوشہ نشین، میں بھی سانس لیتا ہوں آپ بھی سانس لیں، گوشہ نشین لوگ، عبادت گزار لوگ، لڑاکو لوگ تو تھے، شریف النفس لوگ۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ایک ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے۔ جناب مسلم بن اوسجہ کوفہ کے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے تھے، شریف، سلجھے ہوئے، اچھے، نمازی، شب زندگار، عبادت گزار، گوشہ نشین، یہ تھے امام حسین کے قبیلے میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو وہ چیزیں بتا دی ہیں جن چیزوں کے بہاف پہ حسین بادشاہ نے بندے چنے تھے، شریف تھے، نماز کے پابند تھے، ذکر کی قسم بدتمیز بندہ امام حسین نے ساتھ رکھا ہی، بے نماز آدمی کو میرے مولا نے کبھی ساتھ رکھا ہی، صوم و صلات کو کم سمجھنے والے کو میرے امام نے کبھی لفٹ ہی نہیں کروایا، چنے ہوئے نمازی لوگ۔ جو حسینی ہے وہ نمازی ہے، جو نمازی نہیں وہ حسینی نہیں، کیونکہ وہ امام حسین کا کہا ہی نہیں مان رہا۔ لاکھ بار بندہ کہتا رہے میں علی عباس عسکری کا وہ، میں علی عباس عسکری کا یہ، جب عسکری خود ہی اسے نہیں جانتا۔ کم از کم وہ بندہ اس عہد میں تو شریک ہو جو حسین کا اپنے مالک سے عہد ہے کہ میرے مالک حسین تیرا عبد تجھ سے وعدہ کر کے جا رہے قیامت تک دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ میری مجلس تیری مسجد کو۔ حبیب ابن مظاہر سجدے میں سر رکھتے تھے، ختم قرآن کر کے اٹھتے تھے۔ جناب مسلم بن اوسجہ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھواتے تھے۔ سید العلماء آیت اللہ علامہ علی نقی نقن کا فکرہ، بڑے لوگ تھے، بڑے کام کر گئے۔ آپ یقین جانیے بر صغیر پاک و ہند میں منبر کے حوالے سے ان سے علمی شخصیت نہیں آئی۔ میں نے ایک سوال آپ سے کیا ہے کہ جس کے ساتھ 9 لاکھ تھے وہ 72 سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ 2 چیزیں ساتھ لے جائیے گا۔ نہیں مجھے سمجھ آئی، بندے سوال کر کر کے درد کر دیتے ہیں سر میں کہ امام حسین نے کیوں یزید کا انکار کیا۔ ایک بار اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ دین اسلام کی بنائی ہوئی اپنی مسند پہ بیٹھ کے یزید نے اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے نے بھی تلوار نکال دی۔ جناب مسلم بن اوسجہ نے تلوار نکال لی۔ امام حسین کا ہاتھ فقط ہاتھ بیعت نہیں مانگ رہا تھا یزید، آپ اس کا پورا خط پڑھیے، آپ وہ تمام شرائط پڑھیے جس کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ دین اسلام میں جو جو چینجنگز کی جا رہی تھیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر پہ کر سکتا ہوں، کچھ ایسی ہیں جو ممبر پہ نہیں کر سکتا۔ انسانیت کا دامن داغدار ہو رہا تھا۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ امام حسین کے کتنے کتنے احسانات ہیں؟ میں اشارہ دے کر گزرتا ہوں کیونکہ مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق ہی نہیں کی۔ حسین کے احسانات اتنے ہیں کہ یہ جو آج پردے میں اطمینان سے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، یہ جو ان کا اطمینان ہے نا، دراصل یہ حسین کا احسان ہے۔
میں ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں، آپ اہل سنت ہیں، اہل سنت رہیں، آپ اہل تشیع ہیں، آپ اہل تشیع رہیں، اپنے اپنے گھر رہ کے سب حسینی ہو جائیں۔ بات حسینی سے ہے، چاہیے حسینی، نہیں بنتی ہر کسی سے بنتی ہے، یزیدی سے نہیں بنتی، چاہے وہ جو بھی کوئی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا بیعت کرنا تنہا امام حسین کا بیعت کرنا نہیں تھا، 1,23,000 نبیوں کی بیعت تھی۔ پریشان ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ میں تو اچھی خاصی داد چھوڑ کے اور شعر چھوڑ کے اس طرف آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی بیعت، یہ چھوٹے جتنے بیٹھے ہو سنو، تنہا امام حسین کی بیعت نہیں تھی، 1,25,000 نبیوں کی بیعت تھی، اور حسین کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ بیعت صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہوتا، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس جسم کی کائنات کا مالک تو ہے۔ کہاں حسین، کہاں یزید جیسا شرابی فاسق و فاجر، کہاں آیتوں کے نزول میں پلنے والا حسین، اور کہاں شراب کی گھٹی پانے والا یزید۔ آخری 6 مصرے سنیے، اس کے بعد 2 منٹ کی بات کروں گا اور اسی سے مصائب شروع کر دوں گا۔ دربار ولید میں سے ہی مجھے مصائب شروع کروں گا۔ ولید نے ضد بڑھائی، امام حسین بیعت کریں تو کیا ہوتا ہے؟ حسین فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ حسین فرماتے ہیں ماضی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حضور بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ امام نے فرمایا بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ماضی نہیں بدل سکتا۔ اس نے کہا آپ کی میرے بھائی اس سے بڑی بات ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے کہا آپ کی بیعت کا ماضی سے کیا تعلق ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں تم مجھے خود بتاؤ، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ رنالا خوردہ لے ہوں، مہربانی کرو، یا چھت ٹپ ویندے ہو تو یا بالکل زمین نہ لگ ویندے ہو، تھوڑا جا بین رہ کے ٹرو۔ میں نے یہ نہ لگے کہ میں حق اللہ ہی بولتا پیا تے مجمع سارا خبریں سنتا پیا، تھوڑی جی ہوں ہاں کوئی ہی شی اٹ میرے نال کیتی رکھو، میں پتہ لگے کہ مجمع میرے نال ہے۔ کبھی ہوا ہے یہ جو آپ جوان ہو، آپ لوگوں کے حوالے دوسرا مصرع کر رہا ہوں، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ ولید نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ حسین فرماتے ہیں خود بتا، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا؟ جی سر، مزے کا تھا، بولنا چاہیے تھا۔ پھر کبھی ہوا ہے مزاج، دیکھیے نا پورا خون جگر صرف کر رہا ہوں، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا؟ کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا؟ کہتا ہے یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ حسین فرماتے ہیں تیسرا سوال کرتا ہوں، بتا کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا؟ میں ایسے پڑھنے کا عادی ہوں، پلیز ایسے سنیے، کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا؟ کہتا ہے مولا ایسا بھی نہیں ہوا۔ حسین فرماتے ہیں پھر چوتھا اور آخری سوال ہے، بتا کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا؟ کہتا نہیں ہوا۔ حسین فرماتے ہیں کہیں نہیں کہ فرعون جیسوں سے کہیں نہیں کہ فرعون جیسوں سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو؟ کہتا ہے نہیں ہوا۔ کہ میرے بھائیوں اہل سنت برادران کل بھی آئیے گا، آج لے جائیے، یہ لے جائیے، اور یہی سب سے بڑا تحفہ ہے، کہیں نہیں کہ فرعون جیسوں سے عزم موسیٰ کو کتنی قیمت ہو اور حق ادا ہو۔ اب تمام کمیونٹیز کو ملا رہا ہوں، عزم موسیٰ کو غم ہوا؟ کہتا ہے نہیں ہوا۔ حسین فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا؟ شامیوں میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، میں تمہارے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ یہ جملے میرے یاد رکھیے گا، حسین
حسین کائنات آدم و عالم کا سب سے حسین نام، حسین کائنات آدم و عالم کا سب سے پر اثر نام، سب سے پر اثر نام حسین، سب سے زیادہ احساس سے بھرا ہوا نام حسین۔ اس انسان اعظم کو کہتے ہیں جس نے انسانی سر نظام شیطان کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیا۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے سوال بیعت فاسق کا اسی شان سے جواب دیا جس دھڑلے سے یزید اصرار کر رہا تھا۔ حسین یزید کی بیعت کریں؟ نہیں ہو سکتا، کچھ کر لو، نہیں ہو، میری کوئی تم سے لڑائی نہیں، تم کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ عام بندہ ہوتا یزید، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں حسین ہوں۔ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں۔ مدینے والوں تم سب گواہ رہنا، یہ وہی مدینہ ہے جسے آج میں چھوڑ رہا ہوں۔ مدینے والوں تم سب گواہ ہو، یہ وہی مدینہ ہے، یہ وہی گلیاں ہیں جہاں میں اپنے نانا کی شانوں پہ بیٹھ کے آتا تھا۔ مدینے والوں میں نے ان گلیوں میں اپنا پورا بچپن گزارا۔ دربار ولید میں نہایت مختصر ترین مکالمہ امام حسین اور ولید کے درمیان جو ہوا، دروازہ بند تھا، ان ظالموں نے سوچا حسین اکیلا ہے، اگر بیعت نہیں ہوتی تو آج ہی حسین کو شہید کر دو۔ نعرہ تکبیر بلند کیا، 18 ہاشمی دروازہ توڑ کے اندر آئے۔ تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ جلال میں جو ہاشمی تھے وہ نام دو ہیں، ایک کا نام ہے اکبر، ایک کا نام ہے عباس۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے، امام گھر واپس آ گئے۔ میں 10 گھنٹے کی گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، القصہ مختصر۔ بھائی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے میرے امام نے فرمایا عباس اب شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، عباس جتنا جلدی ہو سکے عباس اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ عباس مجھے نانا کی قبر پہ لے چلو۔ تاریخ کہتی ہے کائنات آدم و عالم میں چشم انسانیت نے اس سے پہلے امام حسین کو اتنے وقار میں نہیں دیکھا۔ کوہ اعتماد بن کے حسین ایک ایک قدم ایسے اٹھاتے، محسوس ہوتا کائنات آدم و عالم کا کوئی اکلوتا شہزادہ جا رہا ہے۔ چلتے چلتے میرے امام نانا کی قبر پہ آئے اور نانا کی قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے مالک گواہ رہنا، ھذا قبر نبیک، میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرے مالک یقیناً وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے، میرے مالک میں تجھ سے مانگتا یہ ہوں میرے لیے اس راہ کا انتخاب کر جس میں تیری رضا شامل۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا سفر کی ابتدا کہ میرے مالک مجھے زندگی موت خیریت پریشانی نہیں مانگی، فرمایا وہ راہ دیں جس میں تیری رضا شامل۔ کوہ وقار بن کے تاریخ کہتی ہے نانا کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب گئے وداع کرنے کے لیے۔ اپنا گھر چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے میں دنیا کے کئی ملکوں میں جاتا ہوں، میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں جگر پھٹتا ہے۔ مولا کی قسم وہ جو اسٹوڈنٹس باہر پڑھ رہے ہیں نا، جنہیں کھانا خود بنانا پڑتا ہے، جنہیں اپنا کپڑا جھیلا ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مائیں کیا ہوتی ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے بہنیں کیا ہوتی ہیں، یہ رشتے کتنے، انہیں اگنور مت کیا کیجئے۔ آپ یقین کریں یہ موبائل نے ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا، ادروائز گھر کے اندر جتنی حسین دنیا میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس سے حسین دنیا نہیں ہے۔ ماں سے اچھا رشتہ نہیں ہے، بہن سے اچھا رشتہ نہیں ہے، والد سے معتبر صاحبان دنیا میں با خدا۔ اس نے کہا تھا عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔
گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نانا کی قبر سے سلام کیا، ماں کی قبر کی جانب گئے، اسی وقار کے ساتھ چلتے چلتے، میں مسائل بعد میں شروع کروں گا، اسی وقار کے ساتھ چلتے چلتے حسین نانا کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ آ رہے تھے، لیکن جس وقت ماں کی قبر 5 قدم دور رہ گئی، تاریخ کہتی ہے حسین ماں کی قبر کی جانب ایسے دوڑے جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کی جانب لپکتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ماں کی قبر پہ سلام کیا، اب دوبارہ واپس نانا کی قبر پہ، پہلے نانا کی قبر پہ آئے تو کوہ وقار بن کے، لیکن اب جو نانا کی قبر پہ، پھر سید العلماء کے فکر آ گئے، فرماتے ہیں حسین اب جو نانا کی قبر پہ آئے نا، اب کچھ نہیں کیا، اب وقار سے کوئی بات نہیں کی، حسین نے نانا کی قبر پہ اپنا دایاں رخسار رکھا، دایاں رخسار رکھنے کی دیر تھی، علی کے لال کو نیند آ گئی۔ اب یہاں علامہ نقل سے سوال ہوا تھا کہ بلا بتائیے تھوڑی دیر پہلے تو کوہ وقار بن کے اور اعتماد کا بادشاہ بن کے میرا مولا آیا تھا، یہ تھوڑی دیر بعد حسین نے سر رکھا تو نیند کیوں آ گئی؟ علامہ نقل کے بلا فرما گئے تھے کیفیت بدلے تو اثر بدل جاتا ہے، پہلے آئے تھے تو کیفیت اور تھی، اب ماں کے پاس سے ہو کے آئے تو کیفیت بدل گئی، نیند اس لیے آئی کیونکہ سر رکھتے ہی حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا۔ میرے امام نے عالم خواب میں عجیب منظر دیکھا، نانا کی جھولی، حسین بے کس پناہ کا سر۔ نانا جان مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، نانا یہ امت مجھ سے آپ کا شہر چھڑوانا چاہتی ہے، نانا میں آپ کی قبر چھوڑ کے برداشت نہیں کروں گا، نانا مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، حسین بہت جلد تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ جملے سننے تھے اچانک آنکھ کھلی، اپنے بھائی عباس کو گلے سے لگایا اور کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں عباس بس انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عباس یہ فہرست تھامو، عباس آج مدینہ چھوڑنا ہے، عباس اس فہرست میں ان تمام بیویوں کے نام ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کربلا کی جانب نکلنا ہے، عباس میں خود تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، عباس تم نام پکارتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، عباس انہیں سوار کراتے جانا۔ تمہید ختم، 2 سے 2.5 منٹ کے مصائب کی روایت، کل تک جیے تو انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے جناب عباس علمدار گھر کے باہر آ گئے، محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول میرے مرشد عباس کے ہاتھ میں آ گیا، محلے کی ہر گلی میں میرے مولا نے پہرا لگوا دیا، محلے کی ہر گلی میں عباس علمدار نے سیاہ رنگ کا پردہ لگوا دیا، بڑا تو بڑا کوئی بچہ بھی بغیر اجازت کے محلے کی کسی گلی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام میرے بھائی حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئے، مولا عباس کے ہاتھ میں فہرست آئی، گھر کے دروازے سے 15 قدم کے فاصلے پہ میرا والا بادشاہ ہائے کرتے آئیے گا، ماتم کرتے آئیے گا، بھائی جان میرے مولا کھڑے ہو گئے، کامتے ہوئے ہاتھ میں فہرست اٹھائی، میرے مولا نے پہلا نام پکارا، اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں گا، پہلا نام پکارا، امام حسن علیہ السلام کی بیوہ تشریف لائی، میرے مولا حسین نے رو کے فرمایا بیٹا قاسم جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامو اور محمل پہ سوار کراؤ، میرے مولا عباس نے قبلہ دوسرا نام پکارا، جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی تشریف لائی، میرے امام نے رو کے فرمایا بیٹا علی اکبر جلدی سے اپنی والدہ گرامی کا ہاتھ تھامو اور ماں کو محمل پہ سوار کراؤ، پکارے جاتے رہے نام، آتی رہی بیویاں، اٹھتے رہے نام، آتی رہی بیویاں، وہ بندہ سر نیچے کر لے جو اب ماتم نہیں کر سکتا۔ تاریخ کہتی ہے اچانک مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا، ایک ہاتھ میں فہرست تھی وہ کانپ رہا تھا، دوسرا ہاتھ میرے مرشد کا کمر پہ آیا اور عباس علمدار نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں فرمایا ہوشیار، تمام ہاشمی اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام جوان گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ قبلہ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے حصار میں علی کی بیٹی نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا، بڑے حوصلے سے جملہ سمجھئے گا، تیسرا قدم رکھا، میں سارا مضمون چھوڑ کے آخری 2 جملے پڑھوں، چوتھا قدم اٹھا کے رک گئی، 5واں قدم نہیں بڑھایا، میرے امام روتے روتے قریب آئے، بہن عالیہ سفر لمبے ہیں،
ذمہ داریاں زیادہ ہیں, سفر مشکل ہے, 5واں قدم نہیں اٹھایا. میری بہن کوئی تکلیف, میری بہن کوئی پریشانی, میری بہن کوئی مسئلہ ہے تو میں سوار کراؤں. فرمایا حسین نہیں. میری بہن, میری عالیہ, میرا غازی سوار کرائے. فرمایا بھائی نہیں. بہن میرا اکبر سوار کرائے. ہر بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے گا. بھیا اکبر بھی نہیں, بہن عالیہ میں بھی نہیں, غازی بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, کون سوار کرائے؟ راوی کہتا ہے چیخ نکلی علی کی بیٹی کی, نگاہیں زمین میں گاڑ کے شام کی قائدہ نے رو کے فرمایا بھیا مجھے 28 رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بن پلا. جی بڑے حوصلے سے حسین جس نے 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ کی پشت پہ سوار کرنا ہے. آواز آئی میرے سید سجاد کو بلاؤ. قبلہ تاریخ کہتی ہے غیرت کا پروردگار قریب آیا, اپنی پھپھی کا ہاتھ تھاما, چلتے چلتے ناکا کے قریب لائے. جناب علی اکبر علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹایا. جناب عباس ذی وقار نے ناکا کی مہار تھامی. علی کی عزتوں والی بیٹی کو ناکا میں سوار کرایا گیا. بھائی جان تاریخ کہتی ہے ابھی ناکا کھڑی نہیں ہوئی تھی, حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, سجاد آگے آ گئے, مولا علی اکبر علیہ السلام پیچھے آ گئے. ناکا کھڑی ہو گئی. 1 قدم, 2 قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم. ذمہ دار مقدمین, چھوڑ لو منبر, ذمہ دار ترین مقدمین فرماتے ہیں 5 قدم ناکا چلی تھی. حسین نے محسوس کیا مدینے کی زمین میں زلزلہ آ رہا ہے. میرے امام نے بائیں جانب مڑ کے دیکھا تو تیرا اور میرا علموں والا بادشاہ سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب, اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ. آج دن کی روشنی میں پہلی بار علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی ہے. قبلہ مجھے اجازت دیجئے میں آخری جملہ پڑھوں. میں سمجھانا فقط اتنا چاہ رہا ہوں, آگے سجاد, پیچھے اکبر, دائیں حسین, بائیں عباس, بیچ میں علی کی بیٹی. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی. ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا. ہر بندہ ماتم کرے تو جملہ سنو. ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. ارے یہ تو تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ, جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے گرد ناچنا شروع کیا. نہر کی جانب دیکھ کے فرماتی ہے غازی یہ مجمع ہٹا, او عباس میرے سر پہ چادر. علی کی بیٹیاں